مکہ معظمہ میں جب مسلمانوں کو کفار کی طرف سے بہت ایذا دی جانے لگی، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت فرما جانے کا حکم دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اور فرمایا کہ میں عنقریب یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی حضور کے ساتھ ہی چلوں گا۔ چنانچہ شب ہجرت جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی نیت سے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین تلاوت فرماتے ہوئے اس محاصرہ سے سب کے سامنے گھر سے باہر تشریف لے آئے اور حضور کا باہر نکلنا کسی کو بھی نظر نہ آ سکا، تو حضور گھر سے نکل کے سیدھے صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو بکر، مجھے ابھی اسی وقت ہجرت فرمانے کا حکم مل چکا ہے اور میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی ساتھ چلوں؟ فرمایا، چلو۔ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی معیت کی اجازت پا کر فرط مسرت سے رونے لگے اور حضور کے ساتھ ہو لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو ہمراہ لے کر مکہ معظمہ سے چل دیے۔ صدیق اکبر کبھی حضور سے آگے اور کبھی پیچھے رہ کر چلتے۔ حضور نے اس کی وجہ دریافت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ دشمن تعاقب کرتا ہوا آگے یا پیچھے سے آ جائے تو اس کا وار مجھ ہی پر ہو اور میں قربان ہوں اور حضور کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ چلتے چلتے سور پہاڑ پر پہنچے۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا جس کا نام غار ہیوام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں تشریف فرما ہونے کا قصد فرمایا تو صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہر جائیے، پہلے مجھے اندر جانے دیجئے، پرانا غار ہے، پہلے میں اندر جاتا ہوں اور اسے صاف کرتا ہوں، صاف کر لوں تو آپ اندر آ جائیے گا۔ چنانچہ پہلے اس غار میں صدیق اکبر گئے، اسے صاف کرنے لگے۔ اس غار میں کئی بل تھے۔ صدیق اکبر ان بلوں کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کرنے لگے، صرف اس لیے کہ کوئی موذی چیز حضور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس غار میں ایک بڑا سانپ رہتا تھا۔ صدیق اکبر نے اس کا بل جو دیکھا تو کپڑا ختم ہونے کے باعث کپڑے سے تو اسے بند نہ کر سکے اور اپنی ایڑی اس میں رکھ دی، اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور یہی سوچا کہ مجھے جو چاہے تکلیف پہنچے مگر حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ صدیق اکبر نے پھر حضور کو اندر بلا لیا اور حضور اندر تشریف لے آئے اور اپنا سر انور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ وہ بل جس پر صدیق اکبر کی ایڑی تھی، اس میں سے زہریلے سانپ نے صدیق اکبر کو ڈس لیا۔ صدیق اکبر کو تکلیف ہوئی مگر آپ اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں تاکہ حضور کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ سانپ کے زہر کی تکلیف سے صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے اور چند آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر، کیوں رو رہے ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت
اپنا لحاب دہن شریف لگایا تو صدیق اکبر کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب اس غار میں داخل ہوئے تو غار سے دور ایک درخت تھا۔ حضور نے اس درخت کو حکم دیا تو وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر غار کے منہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ یوں معلوم ہونے لگا کہ یہ درخت یہیں اگا ہوا ہے اور غار کا منہ اس درخت کی شاخوں سے بند ہو گیا، اور اللہ نے اسی وقت ایک مکڑی کو بھیجا جس نے اس درخت کی شاخوں کے اندر جالا بن دیا۔ یہ سب سامان اس لیے کیا گیا تاکہ کافر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعقب کرتے ہوئے وہاں تک آ جائے تو وہ غار کے منہ کے آگے درخت اور اس کی شاخوں میں جالا بنا ہوا دیکھیں تو انہیں حضور کے اندر جانے کا شبہ بھی نہ ہو۔ ادھر جب کافروں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر کی معیت میں مکہ سے چلے گئے تو بہت حیران ہوئے، حضور کی تلاش کرنے لگے، اور کچھ کھوجی حضور کا کھوج لگانے کے لیے مقرر کر دیے۔ ان کو نکالنے والوں میں سے ایک شخص کھوجتا ہوا غار تک آ پہنچا اور پھر کہنے لگا کہ یہاں تو محمد اور ابو بکر آئے ہیں، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں چل رہا کہ دائیں گئے یا بائیں۔ کافر وہاں جمع ہو گئے لیکن وہیں حیران کھڑے رہے، کوئی پتہ نہ چلے کہ یہاں سے آگے کدھر گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے جب کافروں کے قدم غار سے باہر دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں آپ پریشان سے ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک بولا، ذرا اس غار کے اندر تو جا کر دیکھیں۔ یہ سن کر دوسرے نے جواب دیا، بے وقوف ہو، غار کے منہ کے آگے درخت لگا ہوا ہے اور اس پر مٹی کا جالا بھی بنا ہوا ہے، اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ شاخیں اور ان کا جالا ضرور ٹوٹا پھوٹا نظر آتا، مگر یہ بات تو نظر نہیں آتی، پھر کسی کے اندر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صدیق اکبر نے اپنے اللہ کی حفاظت میں بالکل خیریت سے رہے اور پھر صبح مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔